بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جی ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ العزیز جمعہ کے متعلق چند باتیں کریں گے۔ جمعہ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو تحفہ دیا ہے۔ یہودیوں عیسائیوں کو یہ جمعہ ملا، لیکن انہوں نے اس کو ناپسند کیا، اور انہوں نے یہودیوں نے ہفتے کو پسند کیا، عیسائیوں نے اتوار کو پسند کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جمعہ کا دن عطا فرمایا تو انہوں نے قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہی امت محمدیہ کو یہودیوں اور عیسائیوں سے زیادہ فضیلت عطا فرما دی۔ لہٰذا یہ جمعہ ہمارے لیے فضیلت کا سبب ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بھیجا، اسی دن ہی جنت سے نکالا، اور اسی دن ہی قیامت آئے گی، اور اسی دن یہ سارا معاملات قیامت کے وہ ہوں گے۔ تو اس لیے اس جمعے کو بہت زیادہ فضیلت ملی ہے۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے سامنے یعنی تمہیں جمعے کی اذان سنائی دے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ جاؤ، یعنی اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنے معاملات کو چھوڑ دو، تمام کاموں کو چھوڑ کر جمعے کے لیے پہنچیں۔ جمعے کے لیے آنے کے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے لیے آنے کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے نہا کر آتا ہے، خوشبو لگا کر آتا ہے، اور امام کے قریب آ کر بیٹھتا ہے، توجہ سے سنتا ہے، امام کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے تشریف لے آتا ہے، تو اس کے بارے میں کئی ایک فضیلتیں ہیں۔ مثلا ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کو اونٹ کی قربانی یا تھوڑا سا لیٹ آئے گا، گائے کی قربانی اس سے لیٹ آئے گا، بکری کی قربانی کی ثواب اجر ملے گا۔ اگر اس سے بھی تھوڑا سا لیٹ آئے گا، یعنی خطبہ سے شروع ہونے سے پہلے آئے گا، تو مرغی کے صدقے کا، انڈے کے صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ 10 دن کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 10 دن کے گناہ، مثلا 7 دن پچھلے اور 3 دن آئندہ، کل 10 دنوں کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور امام کا خطبہ قریب ہو کر سننا چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے، اور پورے اطمینان سے سننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر آپ اپنے وقت کو ضائع نہ کیا کریں۔ تو جمعے کے لیے بڑے شوق سے آیا کریں، بڑی محبت سے آیا کریں، بڑی فکر سے آیا کریں، کیونکہ یہ 8 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا ایک بہت بڑا موقع عطا فرمایا ہوتا ہے۔ اس لیے اس دن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے کاروبار کو صبح سے ترتیب دے کر جمعے کی پہلی اذان کے بعد یا دوسری اذان کے پہلے آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں تشریف لے آیا کریں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا، جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا، اور جمعے کے دن ایک بہت بڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی دعا کریں گے وہ قبول کرتے ہیں، اس گھڑی کو تلاش کیا کریں۔ وہ خصوصاً امام جب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اس وقت سے لے کر اترنے تک، بعض کہتے ہیں عصر کے بعد۔ تو بہرحال یہ جمعے کا سارا دن ہی بڑا اہم ہوتا ہے، اس لیے اس دن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور جان بوجھ کر جمعہ چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ وہ قومیں جو جمعے کو ضائع کرتی ہیں وہ باز آ جائیں، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سخت کر دے اور ان کے دل جو ہے نا وہ پتھر کی طرح بن جائیں۔ تو یہ معاملہ بڑا سخت ہے، اس لیے جمعے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جمعے کے لیے، اور ایک میں اپیل بھی کرتا ہوں، اگر میری یہ آواز آپ حکومت تک پہنچائیں یا جو ٹیچر حضرات ہیں وہ سنیں، اور اپنے حلقہ احباب میں یہ اپیل کریں کہ جمعے کے دن ہمارے معاشرے میں، یعنی ہمارے اسکولوں میں تقریباً 12 بجے 12:30 بجے چھٹی ہوتی ہے، تو اس کے بعد لوگ آتے ہیں، رستے میں ہی پہنچتے ان کا جمعہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کم از کم اگر آپ نے چھٹی جمعے کے دن پوری نہیں کرنی تو آپ اتنا ہی کر لیں کہ آپ 11:30 بجے یعنی جمعے سے کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے چھٹی کر دیا کریں، تاکہ لوگ اپنے اپنے مقامات پر پہنچ کر جمعہ خطبہ سن سکیں یا پڑھا سکیں، جنہوں نے پڑھانا ہوتا ہے وہ پڑھا سکیں۔ تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی، اس کو آپ کمپین کی طرح چلائیں تاکہ حکومت اس کا تھوڑا سا یعنی نوٹس لے اور کچھ آسانی پیدا کر دے لوگوں کے لیے۔
اور لوگوں کا جمعہ ضائع نہ ہو۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کی قدر کرنے کی، جمعے کی فضیلت کو سمجھنے کی، جمعے کے دن خوشبو لگانا، سرما ڈالنا، اچھے کپڑے پہننا، غسل کرنا، یہ سارے اس کے اندر مسنون اعمال ہیں۔ سورہ کاف کی تلاوت کریں اور درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور مسجد میں جب آئیں تو 2 رکعتیں کم از کم پڑھ کر بیٹھنا ہے۔ اگر آپ خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئے ہیں تو چاہے آپ 4 پڑھیں یا زیادہ رکعتیں پڑھیں، تو جب جمعہ خطبہ شروع ہو چکا ہو تو کم از کم 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بغیر بیٹھنا نہیں چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد 2 رکعتیں وہ جمعے کے ساتھ، یعنی جو امام پڑھاتا ہے 2 رکعتیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اگر گھر میں پڑھنی ہے نماز تو وہ آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے سنتے جا کر، اور اگر آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے تو پھر 4 رکعتیں پڑھیں گے۔ تو یہ نماز ہے، یعنی 2 پہلے اور 2 جماعت کے ساتھ، اور 4 بعد میں اگر گھر میں پڑھنی ہے تو 2۔ تو یہ ساری نماز ہے۔ بعض لوگ 14 رکعتیں پڑھتے ہیں، 2 جمعے کی 12 ظہر کی، وہ احتیاط کے طور پر پڑھتے ہیں کہ ہمارے یعنی پتہ نہیں جمعہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، کیونکہ ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ پنڈوں میں جمعہ نہیں ہوتا، شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں جمعہ ہوتا ہے۔ تو یہ موقف ٹھیک نہیں ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری کے اندر باب باندھا ہے کہ جمعہ بستیوں میں بھی ہوگا، اور وہ دلیل بھی لے کر آئے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلا جمعہ ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے بعد، جو سب سے پہلا جمعہ ہوا ہے وہ جواسہ نامی ایک مقام پر بنو عبد القیس قبیلے کی ایک مسجد تھی بحرین میں، تو یعنی بحرین کے مقام پر جو جواسہ نامی بستی ہے یا جگہ ہے، اس جگہ پر سب سے پہلے جمعہ ہوا ہے۔ تو لہٰذا پنڈوں میں، شہروں میں، ہر جگہ پر جمعہ ہو سکتا ہے۔ تو جمعہ یہ بہت بڑا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمارے لیے ایک نعمت کے طور پر ہمیں دیا ہے۔ تو اس دن کو اچھی طرح یعنی اپنے اچھے انداز میں گزاریں، خرید و فروخت میں ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جمعے کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں سے بھی یہ مطالبہ کریں۔ اور اگر ہم نے یہ ترغیب دینا چھوڑ دی تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے لوگوں کو، ہمارے بچوں کو اس جمعے کی قدر کا ہی نہ پتہ چلے۔ تو ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے ایک ٹیچر صاحب سے کہا کہ آپ حکومت تک یہ آواز پہنچائیں کہ ہمیں جمعے کے دن 11:30 بجے چھٹی کر دیا کریں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یار آپ بڑے اقلیت لوگ ہیں، آپ کی بات کو وہ کیسے مانیں گے؟ انہوں نے تو ساری دنیا کو دیکھنا ہے نا، ساری دنیا، تمام لوگوں کو دیکھنا ہے، پورے ملک کو دیکھنا ہے۔ 4 مولوی اگر کہیں کہ جمعے کے دن مطلب 11:30 بجے چھٹی کر دیں تو آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو بڑا افسوس ہوا اس ٹیچر صاحب کی بات سننے سے کہ یار اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کا موقف ٹھیک ہے۔ موقف ٹھیک ہو، چاہے بندہ وہ ماڑا ہی ہو، چاہے بندہ وہ تھوڑا پڑھا ہو، تھوڑی شہرت والا ہو، اس کی بات کو ماننا چاہیے، اس کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کی بات کو عزت دینی چاہیے۔ لہٰذا ہماری یہ بات حکومت تک پہنچائیں کہ جمعے کے دن آپ کم از کم 11:30 چھٹی کر دیا کریں، تاکہ جو لوگ جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کا جمعہ ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔